لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. گونج پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق معلما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، الحمدللہ تعالی ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کبھی تو حرم کعبہ کے تذکار، حج بیت اللہ کی سعادتوں کا ذکر، اور اس دعا اور التجا کے ساتھ کہ خلاق عالم پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب مالک کریم، جس طرح تو نے اسباب پیدا فرمائے وہ خوش نصیب مسلمان تیرے گھر میں پہنچے اور وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. ہمیں بھی اس طرح کے اسباب عطا فرما تاکہ ہم بھی تیرے گھر کی رونقوں کو، رفتوں کو، نورانیتوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں. معزز حضرات گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہے، موضوع تو ہر ایک ہی اہم ہوتا ہے، چونکہ قرآن سے ہوتا ہے تو قرآن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اہمیت نہ ہو ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے قرآن کی ایک ایک نص میں، قرآن کی ایک ایک شہادت میں، قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ رب العزت نے معرفت رکھی ہے. خلاق عالم نے بخشش کا مجدہ جاں فضا اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. تو آج ہم جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے قربانی کے مسائل. قربانی چونکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ماہ ذوالحج 3 یا 4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو آج وہ یہ کلام کرنا میں نے اس لیے مناسب سمجھا
کہ ہمارے دوست بھائی بزرگ یا تو جانور خرید رہے ہیں یا خریداری کر کے جانور گھر میں لے آئے ہیں یا پھر اس کے لیے آپس میں مشاورت میں مشغول و مصروف ہیں کہ جانور خریدیں، کیسا جانور خریدیں، کہاں سے لائیں، کیوں لائیں۔ کوئی اس میں تنقید کی جو ہے بلندیوں کو چھو رہا ہے اور کوئی اس کی تمہید کو بیان کرنے کے در پہ ہے۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر مثبت عمل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی رضاکارانہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ جو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تو بھئی ہاں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو قرآن سے موجود نہ ہو، جو حدیث سے موجود نہ ہو، جو ائمہ عرفاء علماء فقہاء سے موجود نہ ہو، لیکن جس پر ان تمام کا اجماع ہو اور قرآن و حدیث کا اجتماع ہو، تو پھر وہ عمل کرنا ایمان والوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بولیے ذرا، بڑا ضروری ہے۔ تو قربانی بھی چونکہ اسی چیز کی ایک چیز ہے، قرآن مجید نے قربانی کو کہیں تو نماز کے ساتھ جوڑا، کہیں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا، اور کہیں اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ بھئی سنت ابراہیمی تو ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر قرآن اس کو کس طریقے سے ایمان والوں کے لیے کیٹیگرائز کرتا ہے کہ تم نے کس طریقے سے قربانی کے معاملات کو کرنا ہے، تو امام الانبیاء کے غلام رب کائنات نے جہاں خیر کثیر کا ذکر کیا ہے نا، ان اعطینک الکوثر، اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فصل لربک وانحر۔ اب یہ دو لفظ ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک ماہیت ہے، ان دونوں کے درمیان ایک اولو العزمی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک بلند پائیگی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تقوی للہیت اور خشیت ہے کہ فرمایا گیا نماز پڑھ، قربانی کر، کس لیے؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ذکر کس کا ہے؟ خیر کثیر کا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت سے فرمایا جا رہا ہے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کر لینے کا نام ہے۔ ہمارے عرف عام میں اسی بات کا شور و غوغا رہتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہوتی ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو اس کے ساتھ، یعنی ہم اپنی اپنی انانیت اور اپنی اپنی چودراہٹ اور اپنی اپنی شان کے مطابق قربانی کو بھی اس میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ یہ آج کل آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے اجتماعی قربانیاں، کیا؟ اجتماعی قربانیاں۔ بہرکیف ہم تو کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے، بلکہ 1000 سے زیادہ علماء کی اس پر فتاوی جات موجود ہیں، اور بلکہ میں نے تو اپنی عرفانیات میں بھی لکھا ہے کہ میرے بعد بھی اس امر کا کوئی کاروبار نہ کیا جائے جو قربانی کے نام پر ہو۔ یہ دو چیزیں ہمارے مشائخ نے ہمیں منع فرمائی ہیں، کاروبار، دین پہ کاروبار نہیں کرنا کبھی بھی، قربانی پہ کاروبار نہیں کرنا، اور سفر مدینہ پہ کاروبار نہیں کرنا کبھی بھی، چونکہ ان دونوں کی للہیت، ماہیت بہت بڑی ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں۔ یہ جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ ہے، تو اس میں مدارس کو تو اپنی دوڑ ہوتی ہے کہ ہمیں کھالیں مل جائیں گی،
لیکن ایک بندے کی بھی غرض اگر گوشت کھانے کی ہو، بھائی صاحب، ایک بندے کی غرض ہے گوشت کھانے کی اور 6 بندوں کی نیت ہے قربانی کرنے کی، فرمایا گیا وہ قربانی نہیں ہوگی، ان 6 کی بھی نہیں ہو رہی۔ نہیں سمجھے جناب؟ قربانی کا جانور ہے، 7 لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، 7 لوگوں کی اس میں جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ 6 کی نیت تھی قربانی، ایک کی نیت تھی کہ پیسے دے دینے ہاں، سودا سستا پہ پیندا ہے، گوشت کھا لیں گے۔ آئمہ فرماتے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ کیا؟ قربانی نہیں ہوگی۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں نا، محلے میں 7 لوگ مل جاتے ہیں، بعد میں وہ جانور کو چارہ ڈالنے پہ لڑائی پڑی ہوتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ برا عمل نہیں ہے، کریں آپ، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھنا ہے آج ہم نے کہ قربانی میں نیت کا کتنا دخل عمل ہے، نیت کا اور خاصیت کا۔ چونکہ بھائی قرآن نے اس قربانی کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے، یہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا تھا؟ رب کائنات فرماتا ہے جو لوگ ادب و احترام والے ہیں نا، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ مسجد ہے تو اس کی تعظیم کیوں ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، صفا مروہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قدم تو حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لگے ہیں، نشانیاں اللہ کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو بندہ ذاکر ہما ذکر و مذکور ہما شبد بن جاتا ہے تو اس بندے کی کیفیت اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ذاکر اپنے مذکور کے ساتھ اور مذکور کی ذاکر کے ساتھ اس طرح نسبت ہو جاتی ہے، عمل میں، اخلاص میں، للہیت میں، خشیت میں، کہ اس کا عمل اپنے مالک کے لیے ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا اسی لیے تو ہم اس ذاکر کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، ہم اس کا ذکر لوگوں میں کروا دیتے ہیں۔ ذاکر ہم ذکر و ذکر مذکور شود، کہ جو ہمارا ذاکر بن جاتا ہے ہم اس کا ذکر اتنا عام کثرت سے کروا دیتے ہیں کہ سارا زمانہ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض رضاکار اس کام پہ لگے ہوتے ہیں، چھوڑیے آپ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کا ولی تھا، وہ بھی ہماری طرح بندہ تھا۔ تو میں نے کہا ان کی ڈیوٹی رضاکاروں کی لگی ہوئی ہے، آپ ان پہ توجہ نہ دیں، چونکہ ہم نے رضاکاروں پہ توجہ نہیں دینی، ہم نے رب کے پیغام پہ توجہ دینی ہے۔ فرمایا گیا اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چن لیتا ہے۔ اب سنیے تھوڑا آگے، یہ چونکہ یہ پوری جو حج کی سورہ حج ہے نا، اس کے اندر بڑی ماہیت ہے، میں اس کے ہر عقدے کو نہیں کھولوں گا، اب جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ سنیے۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ جو جانور ہے نا، تساں آکھیا سا منڈی تو لے آندا ہے، رب کی کہندا ہے، ذرا غور کریں، وَالْبُدْنَ، اور قربانی کے فرورہ جانوروں، جَعَلْنَهَا لَكُمْ، ہم نے بنایا ہے، من شاعر اللہ، تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کوئی سمجھ آئیے جناب؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ قربانی کے جانور کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ اور پچھلی آیت میں رب کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ایلی۔ کیا فرمایا گیا؟ ہم اللہ
فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں، اور ساتھ ہی آگے فرما دیا بھئی قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتنی یار اس میں ماہیت دیکھو کہ وہ جو جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، ایکچولی اب فی زمانہ ہمارا عرف عام میں یہ کام ہو گیا ہے، وہ ایک ایسی لابی پڑی کہ جنہوں نے کہا کہ اگر برگر آن لائن آ سکتا ہے تو قربانی آن لائن کیوں نہیں ہو سکتی، اور بڑے آن لائن قربانیاں ہو رہی ہیں آج کل۔ میں لائیو ہے بھائی، ریکارڈ ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، قبلہ عالم کا ممبر ہے، آپ کی مسجد ہے، معمولی بات نہیں یہاں کی جاتی۔ قربانی آن لائن جی کرو جی، وہ کیا کرتے ہیں، قربانی ہو گئی، نہ کرنے والے کو پتا۔ یہ تو پیسے کا زور ہے نا، اور میرے کو ہے 50,000 تیلو 30,000 حصہ میں پا دینا۔ گوشت، قربانی، قربانی کا فلسفہ، قربانی کی سمجھ بوجھ، فرمایا گیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا ذکر بتایا گیا، کہتے ہیں ذبح کرنا ہے تو وہ دے اتے اللہ دا نام لے کے پھر تکبیر پھر۔ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ ذبح بھی کر، اللہ کے نام سے کر، پھر اس کے بعد اب اس کو تقسیم کر غریبوں میں، یا پھر وہ قناعت شار لوگ، قرآن نے کیا کہا، قانعہ، وہ قناعت شار لوگ کہ جو سفید پوش بھی ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بھئی ہمارا تو تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم تو تبادلہ کرتے ہیں۔ حاجی بشیر صاحب کی طرف سے میرے گھر میں گوشت آیا، اب میں نے بھی کہا کہ حاجی بشیر صاحب کے گھر ضرور جانا چاہیے چونکہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تو ہم اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، یہ تو ہم اپنا اپنا مقابلہ نبھا رہے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہو میں تو بوٹیاں چنگیاں بھیجیاں سن، انہیں بوٹیاں بھی چنگیاں نہیں بھیجیاں۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، مذاق نہیں ہے دوستو بھائیوں، 1,00,000 2,00,000 کا جانور ذبح کر کے ضائع کر دینا یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ چونکہ دیکھیں بسا اوقات بعض چیزیں اللہ کی طرف سے مفقود ہو جاتی ہیں، جو بندے چاہتے ہیں وہی رب کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ نے اب غور کیا ہے، ہم صفا مروہ پہ جاتے ہیں، انہوں نے صفا مروہ کو شیشے کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ پہلے لوگ حاجی جاتے تھے، عمرہ کرنے والے جاتے تھے، وہ ان کچی پہاڑیوں پہ لیٹا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی خاک اپنے منہ پہ مل لیتے تھے۔ اب بند ہے، کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحیح، کوئی بندہ اس کی زیارت ہی نہیں کر رہا ہوتا، فکر صحیح کی ہوتی ہے۔ وہ شاعر اللہ قرآن کہتا ہے ہم اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے، رب کہتا ہے نہیں کرتے تو نہ کرو، اسی کہ شیشہ لوا لینے ہیں، محروم تم ہو جاؤ گے۔ قربانی کے بھی جب حضور قبلہ عالم جس دور میں حج کے لیے گئے تھے تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم خود جانور خرید کر، جانور کو پکڑ کر، پھر ہم نے اس کو ذبح کروایا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جو حج پیکج ہے نا، اسی میں قربانی کے پیسے بھی ہیں، پتہ ہی نہیں
کب ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ بھئی قربانی کا فلسفہ سمجھنا ہے پرانے وقتوں میں، بلکہ بہت پہلے کی بات نہیں، بہت قریب کی بات ہے کہ جو بزرگ بابے ہوتے تھے وہ قربانی کے جانور کی ٹانگیں دبایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ کہتے تھے اس نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، یہ تھک نہ گیا ہو۔ بھئی جانور رکھنے کا فلسفہ کیا تھا؟ جانور رکھنے کا فلسفہ یہ تھا کہ اس جانور کے ساتھ انس ہو جائے، اس جانور سے محبت ہو جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، غالباً میرا اس وقت 7ویں 8ویں کا زمانہ طالب علمی تھا، تو ایک دمبا تھا جو ہم نے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کرنا تھا، تو وہ 3-4 ماہ کے لیے یہاں رکھا۔ تو شام کو اس کو باہر لے جاتے، ہم بچے تھے اس کے ساتھ کھیلتے۔ بابا جی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ہوتے تھے خادم، تو وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم ان کے ساتھ اس کو کبھی چارہ، کبھی باہر لے جانا، کبھی لے آنا، قربانی کا جانور سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ لاڈ بچے کرتے، کھیلتے اور اس کو چارہ ڈالتے۔ حضرات گرامی قدر جب اس کو ذبح کیا نا، تو اس کو خون دیکھ کر 1 ہفتہ کے لیے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ یعنی وہ انس تھا، اس کے ساتھ محبت تھی کہ ہم 4-5 مہینے اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ ہم اس وقت تو بچے تھے، لیکن بڑے آدمی بالغ کے لیے کیوں فرمایا گیا کہ جانور کو رکھ کے سنبھالو، اس کو چارہ ڈالو، اس کے ساتھ آؤ جاؤ، تاکہ تمہاری انس ہو جائے اور تمہیں معلوم پڑے میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میرا دل بھی اس کے ساتھ کھنچا جا رہا ہے، میرا دل بھی اس کے ساتھ کھنچا جا رہا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ جانوروں کے بارے میں بڑا خوبصورت اسی آیت میں آگے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ فرمایا گیا وہ جو جانور تھا نا تمہارا، اس کا گوشت نہیں رب کو پہنچتا۔ حاجی صاحب ہم سوچیں اگر گوشت پہنچتا نہیں تو کیا ضرورت ہے 3-4-5 لاکھ کا جانور خریدنے کی؟ گوشت تو پہنچتا ہی نہیں۔ قرآن ہے، میں نے قرآن پیش کیا، فرمایا اس کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ یا اللہ اگر گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا گیا اس میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، تمہاری للہیت۔ جانور کو ذبح کرنا، جانور کو خریدنا، جانور کی خدمت کرنا، اس کو چارہ ڈالنا، اس کو پانی کا انتظام کرنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام تو جب جانور کو ذبح فرماتے تو سرکار اس کے لیے دعا پہلے ارشاد فرماتے۔ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ سنیے، عربی بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام یہ کلمات طیبات پڑھا کرتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے، ہماری عبادت، ریاضت، یہ قربانی، نمازیں سب تیری ہی ذات کے لیے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، قربانی کرنے سے قبل ذہن و گمان میں اس بات کو رکھنا کہ اگر 7 لوگ ہیں تو کیا 7 کی نیت ہے قربانی کی؟
ساتوں کا ہم مزاج ہونا ہے کہ اس دن اسی کھلا تو لڑ پاواں گے، کہ اس دن ہم گوشت کی تقسیم سے آپس میں لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو جائیں گے۔ اصل میں تو قربانی جو ہے یہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے بھائی۔ جانور قربان کر کے دو چیزیں ہیں، ایک تو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسرا ہم نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی تکبر کو ختم کرنا ہے۔ قرآن میں یہاں اگلی آیت میں فرمایا گیا، فرمایا تکبر والے بندے نہیں بھائی، یہاں عجز و نیاز، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو قربانی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے اپنی مسکراہٹیں قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم وقت دیتے ہیں، اور بالخصوص ہمارا معاشرتی طور پہ چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی اور بڑی بات کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے چاہنے کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو، اپنی آنے والی نسل کے کئی معاملات قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ فلسفہ سکھایا اس لیے گیا ہے کہ ہم نے صرف جانور ذبح نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اس میں۔ اور جو جانور کی بات ہے اس پہ آئیں تو فرمایا گیا جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا، کتنا بولیے، یاد کر لیں اس کو، اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا بکری 1 سال کی، اور دمبا جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا لیکن دکھائی سال والے کے برابر دیتا ہو۔ یہ عمروں کے تقاضے، ہم کیا کہتے ہیں وہ دانت دیکھتے ہیں، ہاں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ منڈی میں جائیں گے تو دانت ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے اس جانور کو پلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھائی صاحب منڈی میں جائیں گے تو دانت ہی دیکھیں گے، جس طرح وہ عرف عام میں ہوتا ہے کہ 2 دانت ٹوٹیں، 3 ٹوٹیں، 4 ٹوٹیں، وہ دانت ہی دیکھے جائیں گے۔ لیکن اگر محلے میں ہے، ہمیں اس کی عمر کا پتہ ہے، دانت نہیں بھی ٹوٹے تو اس پر عمر پر قیاس کیا جائے گا، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے تو عمر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور قربانی جو ہے یہ سب کرتے آئے ہیں، آج نہیں، اس امت کے لیے نہیں، بلکہ پہلے تو وہ قربانی کر کے اس کا خون جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیا کرتے تھے کہ اللہ یا اللہ سے قربانی کر دیتی ہے، اور گوشت اپنے بتوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے تھے۔ یہ اس فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، ایک کعبے دیا دیواراں نال خون نہ پہ ملو، اس میں تمہارا تقوی ملتا ہے، تقوی پہنچتا کہ کیا تم قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہو، یا اس لیے کر رہے ہو کہ اگر میں نے قربانی نہ کی تو محلے والے تو 4 لوگ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے اتنا ہی مر گیا بھائی۔ مجھے مسئلہ پوچھا، ایک دوست نے کال کی، کہتے ہیں جی قربانی تو مجھ پر واجب نہیں ہے، میرے حالات اس قابل نہیں ہیں، لیکن حضور کیا کریں، محلے میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو جانور لیے ہوئے ہیں، تو میں پھر ادھار لے لوں، قرضہ اٹھا کر لے لوں، چونکہ بچے بھی کہتے ہیں ہم نے گوشت کھانا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر اس کو قربان گاہ میں نہ لے جا، گوشت کھانا ہے تو بازار میں گوشت خرید کر لا کے کھا،
اگر قربانی ہے تو وہ ادھار نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین تو تمہیں اکراہت کی طرف نہیں لا رہا، مجبور نہیں کر رہا، پابند نہیں کر رہا۔ تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو نہ کرو۔ اللہ نے قربانی ان لوگوں پر واجب کی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، انہی کے لیے سنت ہے۔ تو میں نے کہا کہ لوگوں کی نظروں میں تو تم دھول ڈال سکتے ہو، لوگوں کی آنکھوں میں تو گردہ ڈال سکتے ہو کہ بھائی میں بھی قربانی کر لی ہیں، 4 لوگوں نے کی ہے، اب میں نہیں کر سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ادھار لے کر کروں؟ پیش تو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ تو اس لیے دوستو بھائیو، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے مجھ پر واجب نہیں ہے، لیکن میں اپنے جناب اب میں نہ کروں تو میری بے عزتی ہے اس میں، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اور سنیے، ہم اس بات کو اپنے معاشرے سے نکالیں، کوئی نہیں نکالتا، ہمارا کام ہے اس کو دعوت دینا۔ آپ جو سن رہے ہیں آپ نکالیں اپنے اندر سے، میں نکالوں کہ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو ہم اسے تانا نہ دیں۔ کیا ہم اسے تانا نہ دیں؟ بلکہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ کیا تو نے قربانی کی ہے کہ نہیں۔ ہوندہ ہے نا، اسی کسی ویلے 4 بندے بیٹھے، اسی کہنے ہاں بھی تو قربانی کی تھی ہے، نہیں پوچھنا چاہیے، بالکل نہیں پوچھنا چاہیے۔ بھائی اگر نہیں کی یا کی ہے اس کا فعل ہے، اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ اس کو گوشت دے دیں۔ اور دوسری یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، گزشتہ سال بھی میں نے یہ اس بات پہ بڑا زور دیا تھا، نہیں رشتہ ٹوٹنا چاہیے ان باتوں سے، ان باتوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میرے پاس گوشت بھیجیں یا نہ بھیجیں کوئی پابندی نہیں، میں بھی آپ کو بھیجوں یا نہ بھیجوں کوئی پابندی نہیں۔ اور دوسری بات سنو، گوشت ان لوگوں کو دو جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ فاروق بھائی میں آپ نے قربانی کی ہے، میں آپ کو دے دوں تو کیا فائدہ؟ آپ کے گھر میں تو پہلے موجود ہے، میں اس شخص کو ایسے گھر میں گوشت بھیجوں جنہوں نے قربانی نہیں کی، تاکہ حکم بھی یہ ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے غرباء کو دو، مساکین کو دو، پھر ان لوگوں کو دو جو سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں تیرے آگے پھیلاندے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو قربانی کا گوشت بھیج جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے اگلی بات کیا سمجھنی ہے کہ جو قربانی خریدنی ہے، جب ایک تو وہ پیسہ جو ہے وہ ذاتی ہو، حلال ہو، اپنا ہو، ادھار یا قرض کی آمیزش اس میں نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنی ہے۔ دوسرا، قربانی والے جانور کی خدمت، اس کو سنبھالنا، اس کا اچھا چارے کا انتظام کرنا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا جانور ذبح کرنے سے پہلے پانی لے آ بھائی، پانی نو پلا، یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں اسی سورہ حج میں اللہ نے فرمایا تم بڑا پلوان بنے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، ایڈے ایڈے بڑے اونٹ تے گاواں تے ویڑے تیرے سامنے رب نے زیر کیتے نے، اور فرمایا تو ان کے سامنے دوسروں کو ذبح کر رہا ہے لیکن وہ تجھے کچھ نہیں کہتے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ادروائز تو وہ جو اونٹ ہے، وہ جو گائے ہے، وہ تو لوگوں کو مسل دے۔ فرمایا ان کے سامنے تم ذبح کر رہے ہو لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ اگلی بات، جانور کو خرید کر لے آئے ہیں، اس کی جناب خدمت کر رہے ہیں، پھر جب اس کو ذبح کرنا ہے
تو اس وقت بھی کوئی مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اساں جی 4 لین، اساں 5 لین، تو اللہ واسطے لین نہ کہڑا ساڈے واسطے لین ہیں؟ بھائی اللہ کے لیے ہے نا، اللہ تمہیں اور توفیق دے اور کر، لیکن کر کے ان کے مستحقین تک پہنچا، مقابلہ بازی نہ کر۔ گوشت تقسیم کرتے ہوئے بھی غریبوں کو قطار میں کھڑے کر کے ان کی تصویریں نہ بنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ 10 چھاپر بنائے ہوندے نے، لوکاں نو گوشت دینا ہوندا ہے، انہاں دیاں تصویراں بنا رہے ہوندے۔ جب قرآن نے اس بات پر فیصلہ دے دیا کہ بھائی نہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو پھر ہر عمل، اس کو جو گھاس ڈالتے ہو، بکرا جی قربانی دا جا پٹھے نال دے وڈ لیا جی، نہیں۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے بازار سے خرید لو، اگر پھر بھی نہیں ہے کو حاجی صاحب ورگا مہربان ہے وے اگر اجازت دے دوے تو اتھوں پٹھے لے لو، نہیں تو اجازت نہیں دے۔ پھر اس کو ذبح کر کے جو اس کا گوشت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہی تبادلے نہیں کرنے، اس کے حصے کرنے ہیں۔ حصے کر کے 3 حصے مشہور آپ سب کو پتہ ہے، لیکن پتہ ہے انہیں حصہ کرن لگے اسی کی کہنے ہیں، اے چل چنگیاں اپنے گھر واسطے رکھ لینے ہیں، دوجیاں واسطے منع کیا گیا ہے۔ اس کو مکس کر لو، مکس کر کے پھر اس کو 3 حصے کر لو۔ اچھا اگر آپ کثرت العیال ہیں، یہ فرض نہیں کہ 3 حصے کر کے ونڈو۔ اگر آپ گھر میں زیادہ لوگ ہیں، بھائی آپ کے گھر میں زیادہ لوگ ہیں، بچے زیادہ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، تو آپ سارا ان کو کھلا دیں، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ تیسری بات ایک اور ہوتی ہے، اسی کہنے ہیں ہن گوشت رہ گیا 3 کلو، تے گھراں 3 جے بھیجنا ہے، بھائی اس 3 کلو کو کسی ایک ہی غریب کے گھر میں بھیج دیں جس کی ہانڈی پک سکے۔ کوئی ایسا غریب ضرور ہوگا جس کے گھر میں نہیں ہے بالکل، وہ 3 کلو اس کے گھر میں بھیج دیں، اس کی ہانڈی تو بنے، اس کے بچے تو کھا سکے۔ کھال، وہ جو کھال ہے اس کو بھی دینے میں ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، مستحقین تک، چونکہ یہ ابھی قربانی کی، یہ قربانی کا حصہ ہے۔ جانور ذبح کرنے سے تو بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس کو اچھی جگہ پہنچانا ہے، مدارس میں، اہل سنت و جماعت کے مدارس میں دے، جہاں طلباء پڑھتے ہوں، یا پھر ایسی غریب بیوہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو دیں، یا پھر ایسے یتیم نومولود نابالغ بچے جن کا کوئی کاروبار بزنس نہیں ہے ان کو دیں۔ بھئی میں آپ کا امام ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سنیے ذرا اس بات کو، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کا امام ہوں، آپ مجھے کھال نہ دیں، اور نہ ہی میں لینے کا مجاز ہوں۔ امام کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے، بولیے جناب، امام کو صدقہ بھی نہیں دیا جاتا، امام کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی، چونکہ وہ سردار ہوتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تم کہتے ہو ہم اس کے پیچھے سے امام کے، پھر صدقہ لے کے آندے ہوتے واسطے۔ تمہارا امام تو بہر کے تنخواہ بھی نہیں لیتا اللہ کے فضل سے، لیکن جو ایسے ائمہ ہیں مساجد میں، ان کو تنخواہ زیادہ دیں، ان کی خدمت زیادہ کریں، اچھی بات ہے۔ صدقہ نہیں امام کو، قربانی کی کھال امام کو نہیں دی جا سکتی۔ یا آپ جو ہمیں یہاں جمع کرواتے ہیں نا مدرسے کے لیے، یہ ان طلباء پہ خرچ ہوتا ہے، اس مدرسے پہ خرچ ہوتا ہے، کیا ان طلباء پہ اس مدرسے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کرنا چاہیے، وہ ضرور کریں۔ تو قربانی کی کھال کے لیے بھی سوچ سمجھ کر مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے جو مدارس ہیں ان میں قربانی کی کھالیں دی جائیں۔ پھر اس کو گوشت تقسیم کر کے پھر ہم کہتے ہیں جی ختم صرف کلیجی اتے ہی پڑھنا ہے، کہ دوسرے اتے ختم نہیں ہوتا، بولیے ختم جی کلیجی تے پڑھنا ہے، دوجا اساں گھر رکھنا ہے۔
بھئی سارے پہ ہو سکتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو آپ سارے کو تیار کر کے رکھیں، پھر ختم شریف پڑھیں، پھر سب میں تقسیم کریں، پھر سب کو کھلائیں، مہمان نوازی کریں، خوشیوں سے رہیں، خوشیوں کا تبادلہ کریں۔ ہاں جی، گوشت بھی ونڈی گئے تھے، منہ بھی بٹی رکھے آ، خوشیوں کا تبادلہ کریں، چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، پتہ نہیں مار کڑے والے جانا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، ہم نے اس پر بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس ابھی تک اسباب نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو اسباب عطا فرمائے اور وہ بھی قربانی کر سکیں۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ کے حضور اپنے تقوی کو، اپنے اخلاص کو پیش کرنا، اپنی للہیت کو پیش کرنا، یہ سب سے زیادہ اور اہم اور ضروری امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔